السلام علیکم۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آج جو ہے ہم اس موضوع پہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو غسل کیسے دینا ہے اور اس کو کفن کیسے دینا ہے اور اس کا نماز جنازہ کیسے پڑھانی ہے، تو ان تین چیزوں کو آج ہم اپنی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم سب کو جو ہے نا وہ اس حقیقت سے جو ہے وہ گزرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے اور آخرت کی منازل جو ہے نا وہ طے کرنی ہے۔ تو اگر آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل دینا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تین چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے استنجا کرانا ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے وضو کرانا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ سارے جسم کو ایک دفعہ دھو لینا ہے۔ تو یہ ضروری سامان میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ روئی رکھ لی ہے، پانی رکھ لیا ہے، صابن رکھ لیا ہے اور ڈسٹ بن رکھ لی ہے کہ جو استعمال شدہ چیزیں ہوں وہ فوراً آپ اس میں ڈالتے رہیں۔ تو غسل کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ جا کے جو ہے نا وہ ٹانگیں تھوڑی سی کھول لیں، اور میں نے دستانے بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر جو ہے نا وہ اندر ہاتھ ڈال کے الٹے ہاتھ سے استنجا کرا دینا ہے، روئی سے یا ڈھیلے سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ یا آپ نے جو ہے نا وہ استنجا کرا دیا۔ استنجا میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آگے والی شرمگاہ اور پیچھے والی شرمگاہ دونوں پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیرنا ہے کہ نجاست لگی نہ رہ جائے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا پیٹ جو ہے نا وہ پھولا ہوا ہے، تو آپ پھر مردے کو جو ہے وہ بٹھا کر اس کا پیٹ بھی دبا سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ آپ نے یوں اٹھایا مدد سے اور آپ نے ایسے ایسا پیٹ دبا دیا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر اندر کوئی نجاست ہے تو وہ بھی جو ہے وہ نکل جائے گی۔ ہم نے اب جو ہے وہ استنجا کرا دیا۔ اب ہم سب سے پہلے وضو کرا دیں۔ وضو میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ پانی لے کے اور ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ دونوں پنجوں تک جو ہے نا وہ دھونے اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے روئی لے لیں اپنے ہاتھ میں، اور آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ دانت صفا کرنے ہیں۔ پھر اگر ناک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہے تو وہ روئی ڈال کے آپ ناک صفا کر لیجئے، اور استعمال شدہ روئی جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ چہرہ دھلائیں گے اچھی طریقے سے۔ یا آپ نے وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ پورا کر دیا، یعنی پورے چہرے کو دھونا۔ اس کے بعد آپ دوسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ کونیوں سمیت جو ہے نا وہ دھو دیے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لے کے جو ہے نا وہ سر پہ مسح کر دینا ہے، کانوں میں مسح کر دینا ہے، اور کانوں میں انگلی پھیر دینی ہے۔ اب جو ہے وہ وضو کا چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ دونوں پاؤں دھو دیے۔ تو یہ آپ نے اب 2 کام کر لیے، استنجا کرا دیا اور آپ نے وضو کرا دیا۔ اب جو ہے آپ نے اور پانی لے کر جو ہے نا وہ جسم پہ ڈالنا ہے پورا اس طریقے سے، دونوں طرف آپ ڈال دیجیے۔ اور اب آپ نے جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ غسل دے دیا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صابن کی ضرورت ہے، تو آپ صابن ایک دفعہ لے کے بدن پہ لگا دیجیے اور پھر دھو لیجیے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیچھے بھی پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ اس طریقے سے یوں کر کے یہاں پہ پانی ڈالیے، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یوں کر کے ایک طرف یوں سارے جسم پر جو ہے نا وہ پانی ڈال دیجیے۔ یہ آپ کا جو ہے نا وہ غسل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم یہ کپڑا ہٹائیں گے، تو اگر نیچے بھی نجاست لگی ہوئی ہے یا خشک رہے گی جگہ تو آپ اس کو بھی دھو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان اور مختصر ترین طریقہ ہے غسل دینے کا، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کی آخری خدمت اپنے ہاتھوں سے انجام دیجیے، کسی اور کا انتظار نہ کیجیے، کسی اور کے سپرد نہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔